مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت کرتے تھے۔ ان کی تجارتی قافلے موسم گرما میں شام جایا کرتے اور سردیوں میں یمن۔ شام کا راستہ یثرب سے ہو کر گزرتا تھا۔ یثرب کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ رکھا گیا۔ ابو سفیان قریش کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 260 کلو سونے کے برابر مالیت کا سامان لدا ہوا تھا، جبکہ نگرانی میں صرف 40 آدمی تھے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کے روانہ ہونے کی خبر ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے بیشتر مسلمان خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھر بار، مال و دولت، تجارت، باغات، غرض ہر چیز وہاں جوں کے توں چھوڑ آئے تھے، بلکہ بعض مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت اس شرط پر ملی کہ وہ جانے سے پہلے اپنا تمام مال ان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح مسلمان بہت تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ انصار نے اگرچہ ان کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اس قافلے کا ساز و سامان کافروں کی طاقت میں اضافے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس سے تجارت کی جاتی اور دولت کمائی جاتی، اس سے کافروں کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوت کو کمزور کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی غافل نہیں تھا۔ شام جاتے ہوئے تو وہ صاف بچ کر نکل گیا، لیکن واپسی پر اسے جب مسلمانوں کی تیاری کی خبر ملی تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے فوری مکہ والوں کو پیغام بھجوایا، قافلہ سخت خطرے میں ہے، لہذا جلد از جلد اس کی مدد کے لیے روانہ ہوں۔ خود اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک دور دراز کا راستہ اختیار کر لیا تاکہ مسلمان اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح وہ قافلے کو بچا کر مکہ لے جانے میں کامیاب ہوا۔ مکہ والوں کو ابو سفیان کی طرف سے پریشان کن پیغام ملا تو کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے خوب شور مچایا، یہاں تک کہ سب سردار مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ ابو لہب نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھجوا دیا۔ اس لشکر کی تعداد شروع میں 1300 تھی۔ ادھر تو یہ لشکر مدینہ کی طرف رواں دواں تھا، دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے پہنچنے کی اطلاع ان سرداروں کو بھجوا دی جو لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا پیغام مل جانے کے باوجود وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اس لیے کہ طاقت کے نشے میں چور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہ مسلمانوں پر 13 سال تک ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے رہے ہیں، وہ بھلا ان کے مقابلے میں آنے کی جرت کریں گے۔ اگر آئے تو انہیں ہم تہس نہس کر کر رکھ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے نکلنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور کفار سے جنگ کے حق میں ایک پرجوش تقریر کی۔ ان کے الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے مزید مشورہ چاہا تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب شاید آپ انصار کا خیال جاننا چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ مابعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے گروہ کو کامیابی عطا ہوگی۔ میں تو اس وقت بھی کافروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون کہاں قتل ہوگا۔